تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب وہ خط دریا میں ڈالا گیا تو اس میں طغیانی پانی آ گیا. یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ان لوگوں نے اس ضابطے کو پورا کیا ہوا تھا کہ کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمارے ماتحت ہے، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے ماتحت ہیں. جب یہ توازن تھا تو ساری کائنات ان کی بات مان کے چلتی تھی. تو ایک ضابطہ ہمیشہ سے رہا. اب ساری دنیا میں جو فساد آیا ہوا ہے اور ساری دنیا میں جو تباہی آئی بھی ہے وہ اس توازن کا بگڑ جانا ہے. جب انسان نے اللہ کی غلامی کو چھوڑا، جو وہ دریا جو موسیٰ علیہ السلام کا غلام بن کے راستے بنا رہا ہے اور فرعون اس کی فوج کو ڈبو رہا ہے، وہی پانی فرعون کے لیے باغی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے غلام. آج پانی کیوں باغی ہو گیا؟ مختلف شکلوں سے. بادل کیوں پھٹ رہے ہیں؟ زمین سے بھی پانی، آسمان سے پانی باغی کیوں ہوا؟ دریاؤں کا پانی بے قابو باغی کیوں ہوا؟ آسمان سے بجلی باغی کیوں ہوئی؟ زمین کیوں ہلتی ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس توازن کو بگاڑا ہے. کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں، کلام پاک اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکلیں میں آپ کی طرف بھیجتا ہوں، یہ بھی میرا ایک پیار کی شکل ہے. وہ کیسے؟ کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ. تاکہ تم، جیسے بچہ خراب ہو نا تو باپ اس کے تھپڑ مارتا ہے، وہ تھپڑ اس کی اصلاح اور پیار سے ہی ہوتا ہے. پھر دوسرا تھپڑ مارتا ہے، 2-4 تھپڑ مار کے نہیں سمجھ آ سکے دفع ہو جاتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیج کر اللہ پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اگر آدمی متوجہ نہ ہو تو پھر اللہ پاک ڈھیل دے دیتے ہیں. وہ اللہ کے غلام ہیں ہم. اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. یہ جان اور مال ہمارا نہیں ہے، اس کا سودا ہو چکا. یہ کیسا کاروبار ہے؟ مال کی سپلائی کرنے کا آرڈر کسی سے لیں اور مال کسی کو سپلائی کریں تو کاروبار چل سکتا ہے؟ سودا کیا اللہ سے اور سپلائی کرے شیطان کو، سودا کیا اللہ سے اور سپلائی کرے نفس کو، یہ کاروبار نہیں چل سکتا. یہ گھاٹے کا کاروبار ہے. تو اللہ نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور غلامی بہت آسان ہے. اس کے لیے کوئی بڑا سرمایہ نہیں چاہیے. کیا فرمایا؟ جان خریدی. مال کا بعد میں تمہاری جان خرید لی. اب اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے نا، وہ ہر ایک کے پاس ہے. اور وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ اس کا جسم ہے.
اللہ نے جسم کی غلامی مانگی ہے، اصل جسم ہی ہے، اور جسم اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے۔ اس لیے دین پہ چلنے کے لیے اور اللہ کی غلامی کو اختیار کرنے کے لیے جسم سے باہر کی چیزیں اصل نہیں ہیں، جسم سے باہر کی چیزیں اصل نہیں ہیں، اصل اس کا جسم ہی ہے، اصل اس کا جسم ہی ہے۔ اب دوسری جگہ فرمایا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ موت اور حیات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ اچھے عمل کر کے کون آئے، یہ رہنے کے لیے نہیں آئے کر کے کون آئے؟ دنیا کو اور ہمیں، اس کائنات کو اور ہمیں بنانے سے 50,000 سال پہلے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا اور ہمیں باقی رکھا جائے گا۔ انسان کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا، موت آئے گی، وقتی طور پہ ایک دفعہ آئے گی، اس لیے موت کا ذکر ہے، پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا، ایک امتحان ہے کہ یہاں رہ کر آسان عمل، اچھے عمل کون سے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، وہ سارے آسان عمل ہیں۔ کر کے کون آتا ہے؟ بلایا ہے، آنا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کو ختم کرنے کے لیے بنایا اور ہمیں باقی رہنے کے لیے بنایا۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ انسان کی ذات ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن اب ہمیشہ رہے گی۔ اب تین باتیں ہوئی، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک کائنات ہے، ایک انسان ہے۔ اب اس کی جو ضروریات ہیں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، رہائش کی، وہ بھی نہ ختم ہونے والے عرصے کے لیے ہیں۔ کائنات کو تو بنایا ختم کرنے کے لیے، یہاں بھی اس کی ضروریات ہیں، اور نہ ختم ہونے والے عرصے بھی کے لیے بھی اس کی ضروریات ہیں۔ اگر اس نے اپنی ضروریات کو اس ختم ہونے والی کائنات سے پورا ہونا سمجھا تو کائنات تو ختم ہو جائے گی اور اس کی ضروریات نہ ختم ہونے والے عرصے کے لیے باقی رہیں گی، تو کیا کرے گا؟ عقل مندی، سمجھداری یہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر اس سے اس نے اپنا تعلق قائم کر لیا تو اس تھوڑی زندگی میں بھی اس کا کام بنے گا اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والے عرصے میں بھی اس کی ساری ضروریات پوری ہوں گی۔ کتنی ضروریات ہیں آخرت کی، کتنے مسائل ہیں مرنے کے بعد۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں کو بھوک لگے گی، اس بھوک کی مقدار کو اکٹھا کر لو، ان سارے انسانوں کی بھوک کی شدت کو اکٹھا کر لو، ان سارے انسانوں کی بھوک کی مقدار اور سارے انسانوں کی بھوک کی شدت ایک طرف، اور مرنے کے بعد جو صرف ایک آدمی کو بھوک لگے گی، اس اکیلے آدمی کی بھوک کی مقدار اور اس کے بھوک کی شدت ان سارے انسانوں کی بھوک کی مقدار سے اور سارے انسانوں کی بھوک کی شدت سے بڑھ جائے گی۔ تو معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ آخرت میں پیاس اتنی لگے گی کہ سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اتنے انسانوں کو پیاس لگے گی، سارے انسانوں کی پیاس کی مقدار کو اکٹھا کرو، سارے انسانوں کی پیاس کی شدت کو اکٹھا کرو، ان سارے انسانوں کی پیاس کی مقدار اور شدت ایک طرف، اور اس آج مرنے کے بعد
دوزخ میں جو اس کو پیاس لگے گی، اس کی اکیلے کی پیاس ان سارے انسانوں کی پیاس کی مقدار سے اور شدت سے بڑھ جائے گی. تو معمولی مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل یہی ٹھیک کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ذات، اس سے ہماری دوستی لگ جائے، اس سے ہماری صلح ہو جائے. اس لیے اس نے بنایا ہمیں اپنے لیے. اور خلیفہ بنایا، کیا مطلب کہ کائنات کا مالک بنایا ہمیں. یہ کائنات کا مالک کون ہے؟ اصلی اللہ کی ذات ہے، لیکن خلیفہ ہونے کے اعتبار سے ساری کائنات کو ہمارا غلام بنا دیا، ہمارے حوالے کر دیا. اور صحابہ نے اس کو آزما کے دکھایا، کر کے دکھایا. کائنات ان کی بات مان کے چلتی تھی. تو سے بھائی دوستوں، اپنا مقصد حیات سمجھے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس کائنات سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اور کائنات کے مالک سے ہمارا کیا رشتہ ہے. جو اس توازن کو ٹھیک کر لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد کامیابی حاصل کرنے والا ہوگا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں دین پہ چلنے کے لیے جو بنیادی سرمایہ چاہیے وہ اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، اور وہ اس کا جسم ہے، اور جسم ہر ایک کے پاس ہے. اب جسم کے استعمال کے دو طریقے ہیں. ایک جسم کے استعمال کا طریقہ ایسا ہے جس میں چیزوں کو بالکل استعمال نہیں ہے ہی نہیں. آپ کسی کو مسکرا کے ملے، صدقے کا ثواب ہے. کیا خرچہ ہے جی؟ کتنے پیسے لگے؟ آپ کے سامنے خوبصورت لڑکی آ رہی تھی، آپ کی اس پر نگاہ پڑ گئی، آپ نے نگاہ کو نیچے کر لیا، دوسری دفعہ نہیں اٹھایا. اللہ نقد ایمان کی حلاوت دیں گے. کیا خرچہ آیا؟ اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر کتنے پیسے خرچ آئے؟ آپ نے کسی سے دین کی بات کر لی، زبان سے دعوت دے دی، کتنا خرچہ آیا؟ رات گھر میں گئے، درود شریف پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، گھر میں جا کے سلام کیا. شیطان کہتا ہے نہ میرا یہ کھانے کا انتظام ہے نہ رہنے کا انتظام ہے. کیا خرچہ آیا جی؟ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو گئے، گھر کی حفاظت 2 دفعہ پڑھ لیا، محلے کی حفاظت 3 دفعہ پڑھ لیا، علاقے کی حفاظت. کیا خرچہ آیا جی؟ کتنے گن مین رکھے؟ رات عشاء کی نماز پڑھی، صبح فجر کی نماز پھر پڑھ لی، ساری رات عبادت میں لکھی گئی. بتاؤ، ساری رات عبادت میں لکھی گئی. کیا خرچہ آیا؟ 11 آیتوں بقرہ تلاوت کر کے سورۃ فاتحہ انا تونا پڑھ لی، قل اللہ پڑھ لی، 11 ہوگی، 10 پڑھ لی. ساری رات ذکر میں عبادت میں لکھی. کیا خرچہ آیا؟ تو جسم کا ایک بہت بڑا استعمال ایسے جس میں چیزوں کا بالکل قطعی استعمال نہیں ہے. جسم کا دوسرا استعمال ایسا ہے جس میں چیزوں کا استعمال ہے. مثلا حج کرنا ہے، پیسہ، زکوٰۃ دینی، پیسہ. لیکن چیزوں کے استعمال میں بھی مقصود چیزوں سے زندگی بننا اور کام بننا نہیں ہے، بلکہ چیزوں میں لگ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اس جسم کے سے. ایک شخص نے یہ بات سنی کہ جو آدمی تجارت کرے اور کوئی مال واپس کرنے کے لیے آئے اور وہ خوشی خوشی مال واپس کر لے، اس خوشی خوشی مال کے واپس کرنے کے عمل پر اللہ اس دکاندار کو جنت عطا فرمائے گا.
یہ بات سنی اس نے. اب جا کے دکان کر لی, بہت دن دکان سودا بیچتا رہا, کوئی واپس کرنے نہ آئے, اس لیے کہ نفع کم لیتا, مال کی خرابی بتا کے فروخت کرتا, تو واپس کرنے کون آتا. ایک دن ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے تو فلاں چیز لے جانی تھی اور فلاں چیز لے گیا غلطی سے, اس کی مجھے ضرورت نہیں, تو آپ اس کو واپس کر دیں. انہوں نے خوشی خوشی واپس کر لی اور دکان بند کر دی, کاروبار بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا, آپ کا تو کاروبار بہت اچھا تھا, بڑے گاہک آتے تھے, کیا ہو گیا؟ فرمایا ہم نے دکان مال کمانے کے لیے نہیں کی تھی, ہم نے دکان عمل بنانے کے لیے کی تھی. دکان کرتا, مال بیچتا, کوئی لے کے جاتا, پھر واپس کرتا, اس واپس ہونے پر میں خوش ہوتا تو اللہ جنت دے. تو چیزوں میں لگنا چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ بھی اصل جسم ہی کا استعمال ہے. لیکن یہ ذرا انسان چیزوں میں لگ کر اپنے عمل کو محفوظ کرنا یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے. اس لیے کہ خالی موٹر سائیکل اسٹارٹ کرو, چلانی آسان, ایک سواری بٹھا لو, اس پہ 3 بڑے موٹے موٹے آدمی بٹھا لو, تو موٹر سائیکل پھر چلے گی نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی. خالی ٹرالی ٹریکٹر کے لیے کھینچنی آسان, اس ٹرالی میں 5000 اینٹیں رکھ دو تو پھر چلانے ذرا مشکل. ایسے جسم کو چیزوں میں استعمال کرنا, چیزوں کا بغیر استعمال کرنا آسان, اور چیزوں میں اپنے جسم کو استعمال کرنا تو زیادہ ایمان چاہیے, زیادہ طاقت چاہیے, زیادہ پاور چاہیے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جسم اصل سرمایہ ہے دین پہ چلنے کے لیے, اور اس کے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 2 استعمال ہیں, ایک بغیر چیزوں کے اور ایک چیزوں کے ساتھ. اب جسم کا سارا استعمال کیسے ٹھیک ہو, اس لیے اللہ پاک کھلی طور پر بات فرماتے کہ دین آسان ہے, الدین یسر, دین آسان ہے. آسان کس لیے؟ اس زاویے سے کہ جو سرمایہ چاہیے دین پہ چلنے کے لیے وہ جسم ہے, اور جسم ہر ایک کے پاس ہے. اور دوسری آسانی یہ ہے کہ بغیر چیزوں کے جسم کا استعمال بہت بڑا دین کا حصہ ہے, یہ بھی آسان ہے. اور تیسرا کہ چیزوں میں جسم استعمال ہو جائے, یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جسم کا سارا استعمال کیسے ٹھیک ہو, یہ بھی آسان ہے. یہ آسان کیسے ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے پنکھا نہیں چل رہا, بلب نہیں چل رہا, اسپیکر نہیں چل رہا. اب آپ پنکھے کو چلانے کو ٹھیک کرو, ٹیوب کو چلانے کو ٹھیک کرو, وہ کہ یار دیکھو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے, کہنے جی وہ پیچھے سے نا فیوز ہی اڑا ہوا ہے, پیچھے سے فیوز ہی اڑا ہوا ہے. اس کو ٹھیک کیا سارا کچھ چل پڑے. اس لیے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہاتھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے علیحدہ محنت نہیں, پیروں کو ٹھیک کرنے کے لیے علیحدہ محنت نہیں, کانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے علیحدہ محنت نہیں, آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے علیحدہ محنت نہیں, علیحدہ محنت نہیں. آسان کر دیا. اگر 50 لفظ لگے ہر ایک کو ٹھیک کرنا پڑتا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوسڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کے سارے جسم کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ فرمایا وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. تو آسان ہو گیا نا کام. دل ٹھیک ہو جائے تو سارے جسم کا استعمال ٹھیک, چیزوں کے بغیر بھی اور چیزوں کے ساتھ بھی. اور جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے تو اللہ کہتا ہے دنیا میں تیرے ساتھ, قبر میں تیرے ساتھ, پلسرات میں تیرے ساتھ, حشر کے دن تیرے ساتھ, اور جنت تو اس جگہ کا نام ہے جہاں آن گھڑی تو میرے سے نفع حاصل کرتا ہی چلا جائے. لیکن اگر دنیا میں رہ کر دل اللہ کے حوالے نہیں کیا اور جسم اللہ کے حوالے نہیں کیا, اور جن چیزوں کے حوالے سے یہ چلا وہ چیزیں قبر میں تو جائیں گی نہیں, حشر میں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں گی, پلسرات میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گی. تو ایسے آدمی کا راستہ دوزخ والا راستہ ہوگا.
تو اس لیے دین بہت آسان ہے، وہ سرمایہ سب کے پاس ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل ٹھیک کیسے ہو؟ دل ٹھیک ہوگا، جسم ٹھیک ہوگا، جسم ٹھیک ہوگا، ہمارے ٹھیک ہوں گے، ہمارے ٹھیک ہوں گے، حالات ٹھیک ہوں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اب دل کا ٹھیک ہونا ہے کیا اور دل ٹھیک کیسے ہو؟ دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ دل کا ٹھیک ہونا کیا ہے اور دل ٹھیک کیسے ہو؟ دل کا ٹھیک ہونا کیا ہے اور دل ٹھیک کیسے ہو؟ دل کا ٹھیک ہونا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اس دل کے اندر آ جائے، ایک بات۔ دوسری، مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے، یہ دل کے اندر آ جائے۔ اور کامیابی اللہ نے مال اور چیزوں کے اندر نہیں رکھی بلکہ اعمال کے اندر رکھی۔ بھائی یہ تین چیزیں دل کے اندر پیدا ہو جائیں، یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ ساری کائنات اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں جیسے پیدا ہونے میں اللہ کی ذات کے حکم کی محتاج ہیں، ایسے اپنے باقی رہنے میں، اپنے سے نفع دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا، کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا۔ ساری کائنات اور سارے انسان مل کر ایک آدمی کو نفع دینا چاہیں اور اللہ نفع نہ دینا چاہیں تو ان کو نفع نہیں مل سکتا۔ ساری کائنات اور سارے انسان مل کر ایک آدمی کو نقصان دینا چاہیں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کا امر غالب ہے، اللہ کا حکم غالب ہے۔ یہ دل کے اندر ہماری کیفیت بنے کہ کائنات کی چیزوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو کائنات چاہے گی، وہ نہیں ہوگا جو ساری انسانیت چاہے گی۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہر لقمہ حلق میں نیچے اترنے سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ میں اس کے لیے صحت کا سبب بنوں یا بیماری کا سبب بنوں۔ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے، ایک کو 10 لگ گئے، دوسرے کے پیٹ کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ تین مریض ہیں، ایک ہی بیماری ہے، تین مریض ہیں، ایک ہی بیماری ہے اور ایک ہی ڈاکٹر ان کا علاج کر رہا ہے۔ ایک کو دوائی دے رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے، دوسرے کو دوائی دے رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تیسرے کو دوائی دے رہا ہے، اس کے علاج اٹھا کے لا رہا ہے۔ اگر دوائیوں کے اندر صحت نہ ہوتی تو ڈاکٹر تو کوئی بھی نہ مرتا پھر۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو اللہ سے کلام کر لیتے تھے، اللہ سے بات کی کہ اللہ پیٹ میں درد ہے، اللہ پاک فرمایا فلاں درخت کے پتے کھا، وہ درخت کے پتے کھا لیے، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ پھر کسی اور موقع پر درد ہوا تو اللہ سے کوئی بات نہیں کی، اسی درخت کے پتے پھر جا کے کھا لیے، درد ٹھیک نہ ہوا۔ پھر اللہ سے بات کی کہ اللہ وہ پچھلی دفعہ درد ہوا تھا تو اس درخت کے پتے کھا لیے، درد ٹھیک ہو گیا، اس دفعہ بھی درد ہوا، اسی درخت کے پتے کھائے تو درد ٹھیک نہ ہوا۔ اللہ پاک فرمایا اے موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے کہ شفا پتوں کے اندر ہے؟ وہ تو ہم نے حکم دیا تھا پتوں کو۔ تو کائنات کا ہر ذرہ لا الہ الا اللہ، پوری کائنات محتاج ہے۔ اللہ نفع نقصان دینے میں کائنات کے کسی ذرے تک کے محتاج نہیں، اللہ نفع دینے میں چاہے چیز وہی ہو، اللہ اس کی شکل بدل دے،
شکل بدلنا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اللہ نے پوچھا سوال کہ یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے نفع گنائے کہ بکریوں کو ہانکتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, ٹھیک لگاتا ہوں, نفع گنائے. اللہ پاک نے فرمایا اس کو زمین پر ڈالو, تو سانپ بن گیا. اللہ نے دکھایا ہے جس کو تم نفع گنوا رہے ہو یہ نفع نہیں, ہم ان نفعوں کو نقصان والی چیز بنا دیں. وہی لاٹھی جو نفع دینے والی تھی سانپ بن گئی. اب اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو, تو ذرا اس کی چائیں پکڑتے ہوئے اس کو پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی. تو اللہ جب چاہیں چیزوں کی شکل بدل دیں اور جب چاہیں شکل نہ بدلیں اس کی صفات بدل دیں. وہی پانی, پانی تو فرعون کے لیے بھی پانی تھا, موسیٰ علیہ السلام کے بھی پانی تھا, شکل تو نہ بدلی پانی کی, پانی رہا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے پار ہونے کا ذریعہ بن گیا اور فرعون کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بن گیا. تو کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے, چاہے اس کی شکلیں بدلیں یا نہ بدلیں. شکل بدل دیں, صفات بدل دیں اور کچھ بھی نہ بدلیں. فاعل حقیقی کا اللہ کی ذات, کرنے والی ایک تنہا اللہ کی ذات. تو لا الہ الا اللہ سارے نبیوں نے اسی پر زور لگایا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے انسان کو مقصد حیات پر لانے کے لیے جو نسخہ دیا وہ ایک ہی تھا, مشترکہ تھا, وہ تھا لا الہ الا اللہ, کہ کائنات کے مالک سے صلح کرو. تو کائنات تمہارے نفع کے لیے ہے اور جب کائنات نہیں ہوگی جب بھی تمہارا نفع اللہ صاحب. یہ کبھی نہیں بدلا اللہ نے. مقصد حیات سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے, سب نے ایک ہی بات کی, لا الہ الا اللہ. تو یہ یقین جتنا دل کے اندر صحیح پیدا ہوگا, یہ روشنی دل کے اندر جتنی آئے گی, اتنا جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں. اور جتنا دل کے اندر اللہ کے غیر کا یقین ہوگا, چیزوں سے زندگی بننے کا یقین ہوگا, جذبات ہوں گے, کیفیات ہوں گی, اتنے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کے غیر کی نسبت سے ہوں گے. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے, یہ تو میں نے بات کی کہ دل کے اندر کیا ہو, دل کے اندر کیا ہو کہ جسم کا استعمال ٹھیک ہو. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے دل ٹھیک کیسے ہو, دل ٹھیک کیسے ہو. یہ دل جو ہے یہ جسم کا بادشاہ ہے, یہ جو حکم دیتا ہے جسم کا ہر عضو اس کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ نہ پیا کرو, اس سے کینسر ہو جاتا ہے, اس سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا بھائی سگریٹ نہ پیا کر, دیکھ اس پہ لکھا ہوا. اچھا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, میں نہیں پڑھ لیا, لیکن چھوڑنے کو آگے کیا کہتا ہے, دل نہیں کرتا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی مسجد میں سردیوں میں گیزر لگائے ہوئے ہیں, ہیٹر لگائے ہوئے ہیں, قالین بچھائے ہوئے ہیں. آپ فجر کی نماز سردیوں میں آ کے جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لیا کریں. کہتے مولوی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن صبح ہی صبح رضائی سے منہ نکالنے کو آگے کیا کہتا ہے, دل نہیں کرتا. تو کس کی چلتی ہے دل, دل کی چلتی ہے. تو دل بادشاہ ہے, لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے مطلق عنان نہیں ہے, یہ جمہوریت پسند ہے, ذرا مشورے سے کام کرتا ہے. اس نے اپنے 4 مشیر رکھے ہوئے ہیں جن سے یہ مشورہ کرتا ہے. ایک اس میں زبان ہے, ایک اس میں کان ہے, ایک اس میں آنکھیں ہیں, ایک اس کا دماغ ہے. یہ 4 جو اس کے مشیر ہیں ان کا اثر پڑتا ہے دل پہ. آپ کو زبان سے ایک آدمی نے گالی دی, ماں کی بہن کی, بڑی بدتمیزی سے بولا, تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں دل میں. اس نے کلاشن کوف تو نہیں چلائی,
تو پتھر تو نہیں مارے، زبان سے غلیظ باتیں تھوڑی سی آپ کی کر دی۔ ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایک آدمی نے آ کے خبر دی کہ وہ 4 بچے موقع پر مر گئے۔ تو جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس کے دل پر ایک اثر ہوا۔ بچوں کو ہر ایک سے پیار ہوتا ہے، چھوٹے بچے چاہے، تو دل تھوڑا سا مغموم ہو گیا اور دل پہ ایک بوجھ سا آ گیا کہ بچے مر گئے۔ دوسرا ایک اور آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد، کہنے لگا کہ وہ جو 4 بچے مرے نا، اس میں جو مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ایک بچہ ان میں 4 میں سے آپ کا بھی تھا۔ اب اسے جو پہلے خبر سنی تھی اور جو اب خبر سنی، تو خبر سننے کا دل پہ اثر اتنا ہی رہا یا بڑھ گیا؟ کہاں سے بڑھا؟ کانوں کو سننے سے بڑھا۔ اب تو دوڑا گیا، اس کا بچہ تھا، وہاں چوک میں جا کے دیکھا کہ 4 بچوں میں سے میرا بچہ کہاں ہے، تو دیکھا 4 بچوں کو تو مقیمہ بنا ہوا ہے۔ اس نے جو ہی یہ حال دیکھا تو جو خبر سنی تھی، دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت اتنی رہی کہ اور اثر بڑھ گیا۔ کہاں سے بڑھا؟ آنکھوں سے بڑھا۔ اب اس نے سوچا اس کی ماں کو جا کے میں کیسے بتاؤں۔ اس نے جو ہی یہ سوچا تو خود ہی سڑک پہ لمبا پڑ گیا۔ یہ سڑک پہ لمبا کہاں سے پڑا؟ دماغ کی سوچ سے۔ تو یہ 4 راستے جو ہمارے دل کو اثر کرتے ہیں، اب یہ 4 راستے ہمارے دل کو جو مشورہ دے رہے ہیں نا، وہ سارا غلط دے رہے ہیں۔ زبان غلط بول رہی، غلط مشورہ دے رہی، پیسے سے یہ ہوگا، ڈگری سے یہ ہوگا، ذمہ داری سے یہ ہوگا، وزیر بن جائے گا تو یہ ہوگا، صدر بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا، MP بن جائے گا یہ ہوگا، کارخانہ مل جائے گا یہ ہو جائے گا۔ تو ساری وہ دل کو غلط بات پہنچا رہے، اور کان بھی غلط سن رہے، کان بھی غلط سن رہے، اور آنکھیں بھی غلط دیکھ رہی۔ ایک پراڈو میں تجاروں میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ رہے، بڑا مائع کے کپڑے پہنے ہوئے، بڑا ٹاپ ٹاپ، بڑے عطر شطر لگائے ہوئے، بڑی AC گاڑی ہے، لیکن اس گاڑی میں بیٹھنے والے کا دل کتنا بے چین اور پریشان ہے یہ تو نہیں دیکھ رہے ہم۔ یہ 20 مرلے کی کوٹھی میں رہنے والے کو پر تو واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن رات کو جب اپنے بیڈ پہ جاتا ہے اس کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے تو نہیں دیکھ رہے ہم۔ وہ 20 مرلے کی کوٹھی سے نیند لا کے دے دے گی، 10 لاکھ کا بیڈ سے نیند لا کے دے دے گا، وہ تو نہیں دیکھ رہے ہم۔ تو پھر صحیح دیکھ رہے غلط دیکھ رہے؟ غلط دیکھ رہے۔ اور سوچ بھی یہی ہے کہ اگر ہم بھی ہمارے پاس بھی اتنا ہو جائے گا نا، پھر واہ 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 واہ، بس کوئی تو مسئلے سارے لگے، تو سوچ بھی غلط رہے۔ تو دل کو زبان کے ذریعے سے غلط مشورہ، کانوں کے ذریعے سے غلط مشورہ، آنکھوں کے ذریعے سے غلط مشورہ، دماغ کے ذریعے سے غلط مشورہ، تو دل نے غلط فیصلہ دے دیا۔ غلط فیصلہ کیا دیا؟ کہ چیزوں سے زندگی بنتی ہے، تو بھی چیزوں کے پیچھے دوڑ۔ اور دوسرا فیصلہ یہ دیا دل نے کہ مرنا کوئی نہیں، مرنا کوئی نہیں۔ یہ اتنا غلط فیصلہ ہو گیا کہ مرنا کوئی نہیں۔ بیٹھنا تھا کراچی کی گاڑی میں، بیٹھ کے پشاور کی گاڑی میں، تو کراچی کیسے پہنچیں گے؟ آئے تھے مرنے کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے، اور ہم لگ گئے زندگی برائے زندگی کرنے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہماری ساری محنت اس لیے ہے کہ مرنے سے کیسے بچوں۔ کھانا کس لیے کھاتے ہیں؟ بھوک سے مر نہ جاؤں، پانی کس لیے پیتے ہیں؟ پیاس سے مر نہ جاؤں، کپڑے سردی گھر میں بھر نہ جاؤں، اور دوائی تو اسی لیے استعمال کرتے مر نہ ہوں۔ اچھا، ایک آدمی کی 60 سال زندگی ہے، اس نے اپنے آپ کو مرنے سے بچایا، 61ویں سال مر گیا۔ 60 سال کی بچانے کا خلاصہ کیا نکلا؟ ایک آدمی کی 70 سال زندگی،
اپنے آپ کو 70 سال مرنے سے بچایا، 71ویں سال مر گیا، 70 سال کی محنت کہاں گئی؟ صفر۔ تو دل نے ایک غلط فیصلہ یہ دے دیا کہ مرنا کوئی نہیں۔ اچھا کیسے پتہ لگے یہ فیصلہ ہم پہ لاگو ہو گیا؟ یہ کیسے پتہ لگے؟ یہ قصہ سنیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک اللہ والے سے دوستی لگ گئی۔ اس بادشاہ نے اس اللہ والے کو کھانے پہ بلایا، وہ بہت ڈشیں تیار کرائی اور دسترخوان پہ بٹھایا۔ وہ بزرگ حضرت اللہ والے نے 1-2 لقمے لیے اور کھانا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا حضرت ہم نے تو آپ کے یہ اتنے سارے کھانے بنوائے، آپ نے تو کھایا کچھ نہیں اور بس 1-2 لقمے لے کے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ بس ایک دل پہ بوجھ ہے اور وہ کھانا کی طبیعت اس طرف چل نہیں رہی۔ اور پوچھا کیا بوجھ ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے اور تیاری ہے نہیں۔ وہ بادشاہ مسلمان تھا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے مرنا، تو ہم تو سارا کھاتے ہیں، سارا کچھ دھوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے مرنا ہے۔ تو اللہ والے نے کہا اچھا اگر آپ کی اور میری سوچ میں فرق ہے تو اگر یہ بات سمجھنی ہے تو آپ 3 دن کے لیے بادشاہ مجھے بنا دیں، تو آپ کو میں یہ بات سمجھا دوں گا۔ وہ بادشاہ کہنے لگے تو سودا سستا ہے، اتنی بات اگر 3 دن میں سمجھ آ جائے تو کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ 3 دن کے لیے یہ بزرگ بادشاہ ہوں گے۔ 4 لینا دینا ہو گیا، وہ اللہ والا بادشاہ بن گیا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی جو سب سے پہلے اعلان کیا نا، جو سب سے پہلے حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ میرے سے جو پہلا بادشاہ تھا نا اس کو پکڑو، گرفتار کرو، جیل میں ڈالو اور 3 دن کے بعد سے پھانسی لگا دو۔ کہنا یہ کیا ہو گیا؟ یہ بڑا دھوکہ ہو گیا میرے سے، یہ تو 3 دن کا نہیں تو پکے کام ہو گیا۔ چنانچہ ایسے ہی بادشاہ کو پکڑا، گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، اور جب 72 گھنٹے ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے تو بادشاہ کو جیل سے نکالا۔ اس اللہ والے نے بہت سارے بڑے کھانے تیار کرائے، جتنے اس بادشاہ نے بنوائے تھے اس سے زیادہ بنوائے تھے، اور بادشاہ کو کہا جی اب آپ کو 2 گھنٹے کے بعد 70 گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے کے بعد پھانسی لگنی۔ ہم نے کہا الوداعی پارٹی آپ کو دے دیں، آپ کو رخصت ذرا سلیقے کے ساتھ کریں۔ اس کو دسترخوان پہ بٹھایا تو اس کا کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہ بڑھے۔ وہ اللہ والے نے 2 لقمے بھی کھا لیے تو اس کا ہاتھ ہی نہ بڑھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے دیکھو جی ہم آپ کو ذرا سلیقے کے ساتھ الوداع کرنا چاہتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ کو پھانسی لگنی ہے اور اتنے سارے ہم نے آپ کو الوداعی انتظام کیا ہے تو تکلف، تو آپ کچھ تو نوش فرمائیں نا۔ کہ جی بالکل دل نہیں کر رہا۔ کیا ہو گیا؟ کہ 2 گھنٹے کے بعد تو مجھے پھانسی لگ جانی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے 3 دن پہلے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہی بات تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں آخرت کی فکر غالب ہو اور زندگی ہماری ایسے گزرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو غلط میں 4 راستوں کی غلط محنت کا دل پر ایک اثر یہ پڑا کہ موت کی غفلت طاری ہو گئی اور غلط گاڑی میں سوار ہو گئے۔ موت تو آ کے رہے گی۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا خیال ہے؟ بلی بھاگ جائے گی۔ اگر ہم نے آخرت سے آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے تو کیا خیال ہے؟ موت ٹل جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے اللہ کی مرضی حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، اور اللہ سے ساری کائنات اس کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کو ہم نے دیکھی۔ اور مرنے کے بعد زندگی آنے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، دوبارہ آنا نہیں ہے، ایک ہی موقع ہے۔ تو دین بہت آسان ہے، سرمایہ جسم ہمارے پاس، دل ہمارے پاس، اور دل کو ٹھیک کرنے کی محنت بھی آسان ہے۔
اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے جسم ہمارا ٹھیک ہو جائے نماز کی شکل میں 5 دفعہ بلایا. پہلے اس مشین کو خالی چلا کے دیکھو، خالی چلے گی تو دکان کو بھی کھینچ لے گی، بچوں کو بھی کھینچ لے گی، دفتر کو بھی کھینچ لے گی، سب کو یہ لے لے گی. تو مشین یہ اس کی اوور ہالنگ 5 دفعہ کرائی. نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں داخل ہونے کے بعد جسم کے کسی حصے کو بھی قطعی طور پر اپنی مرضی سے کہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں. روزہ ہے، روزہ رکھنے میں آپ کھانا پینا منع، لیکن کھانے پینے کی باتیں کرنا، کھانے پینے کی چیزیں خریدنا، کھانے پینے کی چیزیں بیچنا، کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کے چلنا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے باتیں کر لو، چلتے چلتے زکوٰۃ دے دو، کسی کے ذریعے سے زکوٰۃ دے دو. آج میرا نماز پڑھنے کا موڈ نہیں، آج تو پڑھ لے بھائی، ہو سکتا ہے ایسے، زکوٰۃ تو ہو سکتی ہے. حج کرتے ہو بہت سارے اعمال تجارت کر سکتا ہے آدمی حج کرتے ہوئے. ایسا بیمار ہو گیا نہیں کر سکتا تو کسی کو کرا دے. نماز کا تو آخر تک نہیں، میں مر رہا ہوں میری نمازیں تو پڑھ لیو بعد میں. تو نماز شریعت میں ایک ایسا حکم ہے جس میں داخل ہونے کے بعد جسم کے کسی حصے کو بھی قطعی طور پر کہیں اور استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. خالص. اسی لیے فرمایا نماز بہائی بری باتوں سے روکتی ہے. اگر جسم نماز میں ٹھیک ہو گیا، یہ خالی گاڑی ٹھیک چل پڑی، یہ ٹرالی خالی ٹھیک چل پڑی، تو 5000 اینٹوں کی وہ بھی کھینچ لے گی. اور یہ خالی نہ چلی تو ٹرالی کا کھینچے گی. اسی لیے فرمایا نماز بہائی بری باتوں سے روکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آیا، شکایت کی، یہ آدمی نماز ہی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، آج میں اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی نیکی بھی قبول، اور نماز ٹھیک نہ نکلی سارا دین خطرے میں ہے. اتنا تواتر کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے. جو 5 فرائض ہیں، اتنا نماز 5 دفعہ ہے، روزہ سال میں 1 دفعہ ہے، ہر زندگی میں 1 دفعہ مال ہو، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ مال ہو، لیکن نماز میں غریب ہوں نہیں، بیمار ہوں نہیں، کسی کو معاف نہیں. مستورات کے لیے چل جاؤ کے دن ہے بس. بیمار ہو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، معاف نہیں، چھٹی نہیں ہے. تو جسم ہمارا ٹھیک استعمال ہو جائے اس کے لیے 5 دفعہ بلایا. اب نماز کیسے ٹھیک ہو؟ ان میں بھی ان 4 راستوں کے استعمال کی مشق کرو. زبان سے اتنی اونچے الفاظ پڑھو کہ اپنے کانوں کو سنو، ساتھ والے کو نہ سنیں. تو زبان کا استعمال آ گیا نا، اور کانوں کا استعمال وہ بھی آ گیا. آنکھوں کو پابند کیا، قیام میں کہاں، رکوع میں کہاں، سجدے میں کہاں، تشہد میں کہاں، سلام پھیرتے ہوئے کہاں. جس کی نگاہ نماز میں آوارہ ہے، نماز کے باہر بھی اس کی نگاہ قابو نہیں آ سکتی. تو آنکھوں کا استعمال بھی نماز میں سکھا دیا. دماغ کا استعمال بھی سکھا دیا کہ جو کچھ چھوڑ کے آئے ہو اب اس کو بھی سوچنا چھوڑ دو، اب صرف اللہ کو سوچو. جو کچھ چھوڑ کے آئے ہو اس کی سوچ بھی دماغ سے نکال دو، صرف اللہ کو سوچو. تو ان 4 راستوں کا دل ٹھیک کرنے کے لیے نماز میں اس کی مشق کرو، زبان سے، کانوں سے، آنکھوں سے، دماغ سے. اور 5واں کام ایک اور بھی تھوڑا سا کرنا ہوگا کہ ہاتھ کو قابو کرو. پہلے کھجلی نہیں ہوگی، اب بڑا کھجلی، کبھی داڑھی کو، کبھی کان کو، کبھی ناک کو، پہلے نہیں ہوگی. اور آپ
مشق کر کے دیکھنا کہ بڑا زور لگانا پڑے گا ہاتھ کو حرکت نہ دینے پر کہ اب یہ کان تک نہ جائے، اب یہ ناک تک نہ جائے، بڑا زور لگانا پڑے، جیسے کہ 20 من وزن اٹھانا پڑ گیا۔ آدمی تنگ آ کے تو ناک اب کھجا ہی لو، ناک اب کھجا ہی لو۔ علماء سے پوچھنا ہوگا کہ کتنی دفعہ حرکت کرے تو عمل کثیر بن جاتا ہے اور نمازی ٹوٹ جاتی ہے، علماء سے پوچھنا ہوگا۔ تو یہ مشق کرنی ہوگی، بڑی کھجلی ہوگی، پہلے نہیں ہوگی تو اس کی مشق کرنی ہوگی۔ اگر نماز ہماری ایسی ہو گئی، اس سے ایمان میں اضافہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم نے زور کی نماز ساتھ پڑھ لی تو فجر سے لے کے زور تک جتنا کچرا آیا نا، جتنی غلطی سب معاف۔ تو پلک میں کچرا آ جاتا نا، صاف کرنا پڑتا ہے۔ اثر پڑی زور سے اثر تک سب کچرا سب معاف، مغرب اثر سے مغرب سب معاف، عشاء پڑی مغرب عشاء کی طرف سب معاف، عشاء پڑھ کے سو گئے فجر پڑھ لی سب معاف۔ تو ساتھ ساتھ کپڑے دھلتے جا رہے ہیں، دل دھلتا جا رہا ہے، لیکن کب؟ جب ایسی نماز ہو، ایسی نہ ہو کہ 17 رکعت پڑھ لے، اللہ ایک دفعہ یاد نہ آئے، باقی سارا یاد آ گئے۔ ابھی عصر کے بعد 5 بتا رہے تھے، 5 قسم کے نمازی، تو اس کی مشق کرنی ہو، اور اس کے لیے اللہ نے 5 دفعہ بلایا۔ اور نماز کے لیے اللہ نے آواز کے ساتھ بلایا، روزے کے لیے آواز نہیں لگائی، حج کے لیے آواز نہیں لگائی، زکوٰۃ کے لیے آواز نہیں لگائی۔ یہ ایک واحد عمل ہے جس کو یاد کرانے کے لیے، جگانے کے لیے اذان کا عمل دیا۔ اب نماز ایسی ہماری بن جائے، ایسی ایمان والی بن جائے، ہماری زندگی پر اثر انداز ہونے والی بن جائے، اور ہمارے پورے سم پر حاوی ہو جائے، وہ پورے سم کی حرکات کو صحیح کرنے والی بن جائے۔ اس کے لیے وہ سارا علم حاصل کرنا ہوگا جس سے نماز بھی ٹھیک ہو اور نماز کے باہر کی زندگی بھی ٹھیک ہو۔ 24 گھنٹے ہم نے اپنے جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے، مسجد کی نماز کیا ہے، اور دکان کی نماز کیا ہے، اور دفتر کی نماز کیا ہے، اور گھر میں رہنے کی نماز کیا، سب نماز ہے۔ نماز کا مطلب کیا؟ اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ تو سارا علم حاصل کرنا ہوگا، جس شعبے میں ہم ہیں اس کے احکامات کیا ہیں۔ اب یہ نماز اثر انداز اس وقت ہوگی جب نماز کے باہر کب علم کے مطابق ہم اپنے جسم کو ان شعبوں میں اس جگہ پہ استعمال کر رہے ہو۔ اس لیے نماز کے اندر ایک اور چیز جو اثر انداز ہوتی ہے وہ حلال کمائی ہے۔ جس جسم میں کے اندر خون ناپاک جائے گا تو وہ عبادت کیسے اثر انداز ہوگی؟ جس گاڑی کے اندر آپ تیل غلط ڈال دو، جعلی تیل ڈال لو تو گاڑی چلے گی؟ تو جسم کی گاڑی کے اندر جو خون ہے یہ بھی حلال سے بنا ہوا ہو، تو اس کی نماز کے باہر کی جو زندگی ہے اس میں اپنے جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس جسم کے اندر حلال خون کیسے لے کے آنا ہے، اور لوگ حق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سارا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور کس موقع پر میں نے کون سا اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس کا ہمیں دھیان آ جائے، اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا، دونوں میں فرق ہے۔ ذکر تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ یاد رہے، ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان پہ اللہ اللہ ہو، اور دماغ میں دکان کا حساب ہو۔ ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ سبحان اللہ، اور دماغ میں دکان کا حساب، تو دل پہ اثر کس کا جائے گا؟ تو ایسا ذکر کرنا کہ ساری چیزوں سے جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی ہٹ کر کٹ کر اللہ کو یاد کریں، بس اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کے علاوہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ اس
دل میں اللہ کے علاوہ جتنا غیر ہے تنہائی میں بیٹھ کر اس کو نکالنا. ذکر کیا ہے؟ یہ بھی دعوت ہے، اپنے آپ کو تنہائی میں دعوت دینا. تو اس لیے وہ سارا علم حاصل کرنا ہوگا اور اس کے اندر ذکر کا اہتمام کرنا ہوگا، اور معاشرے میں رہ کر ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ نیکی کر کے آؤ، یہ نہیں کہتا، کہتا نیکی لے کے آؤ، تو لیں گے تمہاری نیکیوں کو. کرنا اور بات ہے اور وہاں تک پہنچانا اور بات ہے. لے کے آؤ کب پہنچیں گی؟ جب ہم معاشرے میں رہ کر جو لوگ حقوق ہیں وہ ادا کریں گے. آدمی کی نماز بہت بڑھیا ہوگی، بڑے نمبر والی ہوگی کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، لیکن لوگ آ جائیں گے وہ کہیں گے اس نے ہمارا حق مارا، کھیت میں پانی توڑا میرا، اور دفتر گیا تو رشوت لی، اور دکان پہ ڈنڈے ماری. اب یہ سارے حق مانگنے کے لیے آ جائیں گے. اب وہاں کوئی اور کرنسی تو چلے گی نہیں، یہ نیکیوں کرنسی ہوگی. اب اس کی نیکیاں ان کے حق ادا نہ کرنے والوں کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیوں کا سارا بیلنس ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے ابھی حق باقی رہیں گے. اب لوگوں کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی. لے کے گیا تھا نیکیوں کے پہاڑ اور حساب میں آ گئے برائیوں کے پہاڑ. تو اس لیے ایک مسجد کا دین ہے، ایک مسجد کے باہر کا دین ہے. مسجد کا جو عبادت کا دین ہے 30% ہے، اور مسجد کے باہر کا دین جو 70% ہے. لیکن 70% ٹھیک ہوگا، 30% سے. تو دونوں کا آپس میں باہر کا اثر اندر پر، اندر کا اثر باہر پر ہے. اسی اللہ کہتا ہے نیکیاں لے کے رہو. نیکیوں کے لانے میں ایک بات اللہ کی شرط یہ بھی ہے کہ ہر عمل اگر تم نے میرے لیے کیا ہوگا تو پھر میرے پاس آئے گا. اگر عمل جس کے لیے کیا ہوگا تو پھر اسی کے پاس ہے، اسی سے لے لو. تو ہر عمل کو کرنے سے پہلے جائزہ لیں. بہت سارے ہم کام کرتے ہیں نیت نہیں کرتے، اور نیت بنیاد ہے عمل کی. بہت عمل کیے جا رہے ہیں، نیت نہیں کرتے. گھر سودا لاتے کبھی نیت کی کہ بچوں کے لیے ہے، جو مہمان آ جائے گا اس کے لیے ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے، نیت نہیں کی. ایسے بہت سارے سوچیں گے عمل کر رہے ہیں لیکن نیت نہیں ہے. تو نیت تو بنیاد ہے. تو ہر عمل کرنے سے پہلے کیوں لگاؤ؟ ٹھہرو. عمل کرنے سے پہلے ٹھہرو. کیوں لگاؤ؟ کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں. پھر درمیان میں دیکھو کس لیے کر رہا ہوں. آخر میں دیکھو اور پھر استغفار کرو. اس لیے کہ آدمی شروع میں بعض دفعہ نیت کر بھی لیتا، بولتا نیت بہت ساری ہم کر نہیں پاتے، لیکن اگر کر بھی لی تو پھر جا کے بھول جاتے ہیں. جیسے آدمی مین سڑک پہ چلا، اس نے کہی جو محلہ ہے نا اس کی طرف میں گلیاں دیکھ لوں اندر جا کے کیسی بنی ہوئی ہیں. وہ گلیوں میں گئے، ایسا کم ہوا کہ مین سڑک ہی بھول گیا. چلا اللہ کے لیے تھا اور تھوڑا ادھر ادھر ہوا اور اللہ کے لیے کرنا بھول گیا، اور پھر وہ سڑک پہ نہیں ملا، پھر کہیں اور ہی جا کے نکلا، آخر میں کہیں اور ہی نکلا. اس لیے حضرات کہتے ہیں 3 دفعہ مشق کرو. شروع میں کیوں لگاؤ، درمیان میں لگاؤ، آخر میں لگاؤ. اب اس سارے مقصد حیات کو سمجھنا، جس کو میں نے شروع میں بات عرض کی تھی کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کائنات کو کیوں بنایا ہے، میرا کائنات سے کیا رشتہ ہے، میرا اس کائنات کے مالک سے کیا رشتہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی نسبت سے اس مقصد حیات کو سمجھنا، پھر اپنے لیے سمجھنا ناکافی. اس امت کے پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، اور اس کو نکالا گیا ہے، اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو کام دیا گیا ہے، اس واسطے افضل ہے. وہ کیا ہے کہ یہ نیکیوں کی طرف بلاتی ہے، برائی سے ہٹاتی. اس کا افضل ہونا، نماز بہت بڑا عمل، حج، روزہ، زکوٰۃ بہت بڑے اعمال ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بڑا نہیں کہا.
اللہ پاک اپنے کلام پاک فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. پھر راستے کو بتایا کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا سوچ سمجھ کے ساتھ. میرا بھی یہ راستہ ہے اور میری اتباع کرنے والوں کو بھی یہ راستہ ہے. اللہ کی طرف بلانا اس امت کا راستہ ہے چلنے کا. نماز کو راستہ نہیں کہا. راستے میں نماز آئے گی, نماز پڑھیں گے, روزہ آئے گا, روزہ رکھیں گے, حج آئے گا, حج کریں گے, زکوٰۃ آئے گا, زکوٰۃ دیں گے. راستے میں چلتے ہوئے یہ کام کرنے ہیں. یہ امت عبادت بھی ہے, یہ امت دعوت بھی ہے. پہلی امت ہے صرف امت عبادت. اس امت کو افضل جو بنایا عبادت کی وجہ سے نہیں بنایا, دعوت کی وجہ سے بنایا. دعوت کے ساتھ عبادت کو لے کے چلے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہر کلمہ پڑھ لینے والے کو اس امت میں جو پیدا کیا دعوت کے کام کے لیے پیدا کیا. اگر ہمیں دعوت کے کام کے لیے نہ چنا جاتا تو اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا. یہ تو وہ روح ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اٹھا کے علیحدہ کر دیا کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا جائے گا, اس لیے کہ ان سے دعوت کا کام لینا ہے. جب اس امت کے فضائل سنے نبیوں نے اس بات کی درخواست کی کہ اللہ یہ امت ہمیں دے دے, تو بڑی نبیوں کے کام پہ گواہی دینے والی, نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونے والی, نبیوں کے ساتھ ممبر کے قریب بیٹھنے والی ایسی امت یہ ہمیں مل جائے. جب نبیوں کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر دوسری دعا یہ کی کہ اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, آخری زمانے میں تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دعوت کا کام کریں گے. وہ تو پہلے سے نبی ہیں, اتنا بڑا عہدہ انہیں ملا ہوا ہے. درخواست کی ہم نے اور آپ نے کوئی درخواست دی کسی نے کہ اللہ اس امت میں پیدا کر دیں, کسی نے نہیں دی. محض اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس امت میں پیدا کیا دعوت کی ذمہ داری, دعوت کے کام کے لیے. یہ چناؤ اللہ کا ہے. نبیوں نے خود مانگا کہ اللہ ہمیں اس امت میں بھیج دے. ہم نے کوئی درخواست نہیں دی. اللہ کے ذات اپنی صفات میں کامل ہے. اللہ کا ہر حکم, اللہ کی ہر صفت کامل ہے. اللہ کا ہمیں اس امت میں پیدا کرنا یہ کوئی غلطی نہیں ہوئی. نعوذ باللہ, اللہ غلطیوں سے پاک ہے کہ اللہ نے غلط آدمیوں کو بھیج دیا, یہ تو دعوت کے کام کے لیے تھے. نہیں, اللہ اپنی صفات میں, اپنے احکامات میں کامل ہے. اللہ نے ہمیں دعوت کے کام کے لیے چنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دعوت کے کام کے لیے جو صفات چاہیے, جو خوبی چاہیے, جو صلاحیتیں چاہیے وہ ہمارے اندر رکھی ہیں, آئیں گی نہیں. اگر نہیں ہے تو نعوذ باللہ سلیکشن غلط ہو گئی, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ ایسا ہو نہیں سکتا, اللہ سے یہ ناممکن ہے. تو دعوت کے کام کے لیے صفات چاہیے وہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, آئیں گے نہیں. پھر سوال یہ پیدا, کام کیوں نہیں کرتے؟ جب ایک گلاس میں روح افزا ہے تو سرخ رنگ کا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جب دعوت کی صفات ہمارے اندر ہیں تو وہ ہم پہ نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تاجر سمجھا, ذمہ دار سمجھا, ملازم سمجھا. وہ تاجر ہونے کی صفات نے دعوت کی صفات کو دبایا ہوا ہے, ختم نہیں ہوئی. صفات ہمارے اندر موجود ہیں. یہ ایسے ایک ڈاکٹر پڑھنے کے بعد گوبھی بیچنے کی ریڑھی لگا لیں تو پھر کیا ہوگا؟ گوبھی بیچنے کی صفات اوپر اور ڈاکٹری کی صفات نیچے دب گئی. اب اس ڈاکٹر کو آپ منت ترلا کر کے گوبھی بیچنے کی ریڑھی سے ہٹا کر پھر اسپتال میں جا کے بٹھا دو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈاکٹری کی صفات واپس آ جائے گی. تو اللہ رب العزت نے جس میدان میں ہمیں اتارا تھا وہ دعوت کا میدان تھا, تجارت کا میدان نہیں تھا, ذمہ داری کا میدان نہیں تھا, ملازم کا میدان نہیں تھا.
اس میدان کو ہم نے اصل قرار دے کر اپنی قوت صلاحیتوں کو وہاں کھپایا، اس کی وجہ سے دعوت کی صفات نیچے دب گئی۔ تو تبلیغ میں نئی بھرتی نہیں ہو رہی، ہم سارے تبلیغ میں بھرتی شدہ لوگ ہیں۔ بھرتی شدہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے اپنے کام پاؤ، ڈاکٹر کو کہا جا رہا ہے گوبھی بیچنا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ہسپتال مریضوں کا علاج کرنا ہے۔ ہم تاجر نہیں ہیں، ملازم نہیں ہیں، زمیندار نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہلوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے کہہ دو جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام۔ اس لیے زمیندارہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ضرورت ہے۔ ایک دکاندار جو اپنے آپ کو تاجر کہتا ہے، اس کی ایک بیوی 4 بچے بھی ہیں، کبھی اپنا تعارف کراتے کہتا ہے کہ میں ایک بیوی 4 بچوں کا باپ ہوں، کہتا ہے کبھی لوگوں کو تعارف کراتا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ بہت وقت گزارتا ہے۔ جو اصل ہے اس کا تعارف کراتا ہے۔ اصل ہمارا تعارف اللہ کا بندہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا غم ہمارا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی بے چینی ہماری بے چینی۔ اس لیے کوئی نئی بھرتی نہیں کر رہے، بھرتی شدہ لوگوں کو پکڑ کر کے لا رہے ہیں۔ بھائی جی آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کی ڈیوٹی تو ادھر ہے۔ تو خود آنا اور سب کو لانا، خود آنا اور سب کو لانا۔ ساری دنیا میں تباہی، بربادی، مصیبتیں جو آ رہی ہیں وہ میری وجہ سے آ رہی ہیں۔ اللہ نے مجھے ٹھیکیدار بنایا تھا ساری انسانیت کے اللہ سے صلح کرانے کے لیے۔ پل ٹوٹ گیا اور ٹھیکیدار نے ٹھیکہ لیا ہوا اس پل کو جوڑنے کا، اور ٹھیکہ لے کے بھاگ گیا۔ ساری انسانیت کی اللہ سے صلح کرانے کا ٹھیکہ اللہ نے ہمیں دیا، اور ٹھیکیدار کہتا ہے میں نے تو زمیندارہ کر لیا شروع، میں نے تو نوکری کر لی ہے، تو پل کون بنائے؟ اب وہ ٹھیکیدار غائب ہے تو نظام تو چل رہا ہے۔ جب وہ پل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے پھر ایک سائڈ ٹریک، متبادل راستہ بناتے ہیں لوگ۔ وہ متبادل راستہ پتریلا سا، کچا سا، پکا سا، اونچا سا، نیچا سا ہوتا ہے۔ اب مجبوری ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ اب اس متبادل راستے پر حضرت صاحب کی گاڑی جائے گی، مفتی صاحب کی گاڑی جائے گی، پیر صاحب کی گاڑی جائے گی، وہ اس کو لے کھائے گی، اور بدماش ڈاکو شرابی گاڑی جائے گی، وہ بھی اس کو لے کھائے گی۔ جو معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا تو سب پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ٹھیکیدار جس نے پل کو بنانا تھا اور راستہ ہموار کرنا تھا، اس نے اپنا کام ہی بدل دیا۔ اس لیے ساری تباہی جو آ رہی ہے زلزلوں کی شکل میں، بادلوں کے پھٹنے کی شکل میں، زمین سے پانی نکلنے کی شکل میں، یہ کیا ہے؟ اس لیے ٹھیکیدار بھاگا ہوا ہے۔ اور ٹھیکیدار کون ہے؟ میں ہو رہا۔ ہر کلمہ پڑھ لینے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ٹھیکیدار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کی بات ذمہ ہے ساری انسانیت کے اللہ صلح کرائے، اپنی صلح کو بھی پکا کرے، بڑھائے، اس کے ذمہ۔ اس لیے اس سارے حالات سے، ان ساری پریشانیوں سے میں بھی نکلوں اور ساری انسانیت نکلے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ اللہ سے ہم اپنی بھی صلح کریں اور ساری انسانیت کی صلح کرائیں۔ اللہ کی ذات بہت رحیم اور کریم ہے۔ سمندر روز کہتا ہے اے اللہ اتنی نافرمانی، چپے چپے پر نافرمانی، دن کے ہر سیکنڈ میں تیری نافرمانی، مجھے حکم دے میں باہر لوگوں کو سار کو غرق کر دوں۔ زمین روز کہتی ہے اللہ سے اللہ اتنی نافرمانی، مجھے حکم دے میں پھٹوں ان کو سارا غرق کر دوں۔ یہ روز اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں ان سے ان کے معافی کے انتظار میں ہوں، میں اس انتظار میں صلح کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تھوڑے تھوڑے جھٹکے دے بھی دیتا ہے، کبھی تھوڑی زمین پھاڑ دی، گاؤں اندر دبا دیا، کبھی پانی بھیج دیا، کبھی بجلی گرا دی، کبھی بادل پھاڑ دی، تھوڑے تھوڑے، اس لیے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ ہم سے صلح کی یادداشت کرا رہا ہے۔ کس کو کرا رہا ہے؟ عیسائیوں میں نہیں،
مسلمانوں کو نہیں، وہ عیسائیوں کو نہیں اور یہودیوں کو نہیں، مسلمانوں کو آ رہا ہے۔ اس لیے اس کائنات کا وجود عیسائیوں کی وجہ سے نہیں ہے اور یہودیوں کی وجہ سے نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے والے کی وجہ سے۔ جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا باقی ہے، اللہ اس کائنات کو باقی رکھیں گے۔ اس لیے نہیں باقی رکھیں گے عیسائی اور یہودی اور ہندو اور سکھ یہاں موجود ہیں۔ تو کائنات کا وجود تو ہماری وجہ سے ہے، ساری تباہی بربادی ہماری وجہ سے ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں، اس پر ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ ہمیں ایک ایسے ماحول میں لے آتا ہے جہاں مقصد حیات سننے کی، کچھ سوچنے کی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہماری تھوڑی سی حس جاگتی ہے، تھوڑی سی حس جاگتی ہے، لیکن یہ حس ایسی جاگ جائے کہ جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 پر آ جائے اور ہماری ضروریات نمبر 2 پر آ جائے، اتنی حس ہماری جاگ جائے۔ تو اس پر ہم شکر کریں، لیکن اس پر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ساری دنیا میں تباہی بربادی پریشانی کا ذریعہ میں بنا ہوا ہوں۔ ایک ہوتی ہے استغفار، ایک ہوتی ہے توبہ۔ استغفاری سے کہتے ہیں ایک آدمی نے چوک پہ اشارہ توڑ دیا، اب پولیس والوں کہہ رہا تو مجھے معاف کر دے، یہ جو میں نے غلطی کی ہے اسے معاف کر دے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے آئندہ اشارہ نہیں توڑنا، کہتے ہیں یہ دفعہ جو کیا نا یہ مجھے جرمانہ نہ کر۔ اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ نہیں کرنا۔ تو اس لیے بھائی دوستوں، تبلیغ میں توبہ کیا ہے؟ تبلیغ میں توبہ یہ کہ ہم جتنی اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اس کام کے لیے لگا رہے ہیں وہ کہ اللہ صحیح نہیں لگی، جتنی قربانی کر رہے ہیں اللہ صحیح نہیں، جو امت کی ضرورت ہے، جو ساری انسانیت کی ضرورت ہے اور ساری انسانیت کی صلاح کے لیے جس درجے کی قربانی تجھے درکار ہے، اللہ اس طرح ہم نہیں چلے۔ اس پہ توبہ کریں۔ اب توبہ کا راستہ کیا ہے کہ ہم اس بات کی نیت کریں کہ اب تک ہمارے 4 مہینے نہیں لگے، تو ان 4 راستوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، 5واں دل ٹھیک کرنے کے لیے، 6واں اعمال ٹھیک کرنے کے لیے، 7ویں حالات ٹھیک کرنے کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں۔ آسان کام ہے، بہت آسان نسخہ ہے، بہت سستا نسخہ ہے، مقصد حیات پہ 4 مہینے میں اللہ لے آئے۔ تو ہر آدمی جس کے تک 4 مہینے لگے اس بات کی نیت کرے کہ 4 مہینے لگا کے اللہ سے صلح کرنی ہے اور اللہ سے ساری انسانیت کی صلح کرانی ہے۔ اور جن کے 4 مہینے لگ گئے، ہم اخلص پاکستان نہیں ہیں، ہم اخلص للناس ہیں، ساری انسانی کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو ساری دنیا میں 7 مہینے اور سال کی جماعتیں بنا کر ساری دنیا میں جانے کے ارادے کریں اور اپنے ملک کے ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں پھرنا ہو جائے، اس کے لیے سال پیدل کے ذریعے سے ساری نقل و حرکت کریں۔ تو اس کے لیے ہمت حوصلے کے ساتھ اب آپ نیت و ارادہ کریں کہ کون کون آدمی صبح سے نقد 4 مہینے چلنے کے لیے تیار ہے۔ جی اٹھنا نہیں ہے جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے۔